السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کمانڈر لوکاس کا زہر والا منصوبہ کامیاب ہوا اور گونجا خاتون کی چھوٹی بچی زہر سے مر گئی، اور اس ظالمانہ قتل کا الزام ہزل خاتون پر آ گیا، کیونکہ ہزل خاتون نے کانے کے میز پر ایلگن خاتون اور فاطمہ کے سامنے بیگم خاتون کو جو دھمکیاں دی تھی، انہی دھمکیوں کی وجہ سے وہ دوسروں کے نظروں میں مجرم ثابت ہو گئی تھی۔ حالانکہ یوسف نے ہولوفیرا کے ساتھ آنے والے بازنطینی لڑکی کو ہزل خاتون کے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس وقت یہ لڑکی ہزل خاتون کی خیمے میں کیا کر رہی ہوگی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ ہزل خاتون کے خیمے کی تلاشی کے دوران زہر کی وہ بوتل ہزل خاتون کے سرہانے کے نیچے سے ہی برآمد ہوا تھا، جو کہ ہزل خاتون کے مجرم ہونے کا ثبوت بن گیا تھا، جبکہ دوسری طرف یوسف اس مشکوک لڑکی کو ہزل خاتون کے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی خاموش رہا تھا، کیونکہ وہ بھی شاید اپنی بہن بیگم خاتون کی طرح ہر صورت بہان بے کو بدنام کر کے ان کی ساکھ کو برباد کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس بدنامی کی وجہ سے ساروجہ بھی اس کے راستے سے ہٹ جائے اور اس کا دشمن بھی ذلیل ہو جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہزل خاتون کیسے بے گناہ ثابت ہوگی؟ عثمان بے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہزل خاتون بے گناہ ہے، اور وہ کیسے اصل مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اصلی مجرم وہ بازنطینی لڑکی تو ہولوفیرا کے ساتھ واپس جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہولوفیرا مقدس امانتوں کے بارے میں اورہان کو خبر دینے کے بعد کھائیوں کے لیے ایک اور بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گی۔ تو ہولوفیرا کا یہ دوسرا بڑا کارنامہ کیا ہوگا، جو شاید آپ میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا؟ تو آئیے جانتے ہیں ہولوفیرا کے اس دوسرے بڑے اور اہم کارنامے کے بارے میں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہزل خاتون اور بیگم خاتون کے درمیان دھمکی امیز گفتگو کے بعد بیگم خاتون نے ہزل خاتون کو جلانے کے لیے اپنے لیے حلوہ منگوایا تھا، اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بیگم خاتون کے خادمہ کا خیمے سے نکلنے کے فوراً بعد ہولوفیرا کے ساتھ آئی ہوئی بازنطینی لڑکی بھی خیمے سے فوراً نکل گئی تھی، لیکن اس کی طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ عثمان بے نے بھی اس لڑکی کا اس طرح فوراً نکل جانا نوٹ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ بظاہر ہزل خاتون کا بے گناہ ثابت ہونا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ پیچیدہ مسئلہ بھی ہولوفیرا ہی حل کرے گی، کیونکہ جب ہولوفیرا کو اورہان آزاد کر کے واپس کائی قبیلے لائے گا تو اس کے بعد عثمان بے اس سازشی معاملے کو حل کرنے کے لیے سب کو اپنے خیمے میں بلائے گا اور سب سے اپنا اپنا بیان لے گا۔ اگرچہ الگن خاتون اور فاطمہ خاتون ہزل خاتون کی دھمکیوں کی گواہی دے گی، اور عین اس وقت پر جب ہزل خاتون کو سزا ہونے والی ہوگی تو ہولوفیرا فوراً اس مسئلے کو یوں حل کرے گی کہ وہ سب کو بتائے گی کہ بیگم خاتون کے خادمہ کے نکلنے سے فوراً بعد اس کے ساتھ آئی ہوئی بازنطینی لڑکی یعنی اس کی خادمہ بھی خیمے سے نکل گئی تھی۔ ناظرین، ہولوفیرا نے یہ اس لیے نوٹ کیا ہوگا کیونکہ ہولوفیرا کی وہ خادمہ اس کے بغل میں ہی بیٹھی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد عثمان بے فوراً بیگم خاتون کی خادمہ کو بلائے گا، جو عثمان بے کو بتائے گی کہ حلوہ لاتے وقت ہولوفیرا کی خادمہ اس سے باہر ٹکرائی تھی، اور ہولوفیرا کی خادمہ پر یہ شک یقین میں بدل جائے گا، اور تب بہت ممکن ہے ناظرین کہ عین اس وقت یوسف فاطمہ خاتون کو متاثر کرنے کے لیے اور اس کا دل جیتنے کے لیے عثمان بے کو یہ بتا دے گا کہ اس نے ہزل خاتون کی خیمے سے ہولوفیرا کی خادمہ کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور وہ حیران تھا کہ ہولوفیرا کی خادمہ ہزل خاتون کی خیمے میں کیا کر رہی ہے۔ اور تب ناظرین یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ بیگم خاتون کے حلوہ میں وہ زہر ہزل خاتون نے نہیں بلکہ ہولوفیرا کے خادمہ نے ہی ملایا تھا، اور یہ کمانڈر لوکاس کا ہی منصوبہ تھا۔ چونکہ علاء الدین نے زہر دیکھ لیا ہے تو اس نے پہچان لیا ہوگا کہ یہ زہر بازنطینیوں کا خاص ہتھیار ہے،
اور یوں ہولوفیرا عثمان بے کو درپیش ایک اور پیچیدہ اور سنگین مسئلے کو سلجھا دے گی اور سب کے دلوں میں گر کر جائے گی۔ تو ناظرین، اب کیا آپ کے خیال میں کائیوں کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے بعد بھی کیا اورہان اور ہولوفیرا کی شادی میں کوئی نئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ اپنا جواب ضرور کمنٹس میں دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔